خدمت میں یہ بتا رہا ہوں، پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس معاشرے میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، نبی پاک نے کہا یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی کا یہ نام رکھا ہے۔ اور پھر اگلی بات توجہ میری طرف رکھیے، ان کا نکاح حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بھتیجے کے ساتھ ہوا تھا، ابو العاص بن ربیع۔ اور آپ کو پتا ہے یہ ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ اے بھی سنیں آج ذرا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ان کا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ نبی پاک کے دمادوں میں 2 دماد بنو امیہ کے ہیں۔ اب بعض لوگ نا بنو امیہ پورے کے پورے کو برا کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت میں یہ ہے بنو امیہ کے جتنے شرارتی لوگ تھے وہ مروان کی صورت میں ہوں یا پھر وہ یزید کی صورت میں ہوں یا اس کے جتنے لونڈے لپاٹوں کی صورت میں ہوں، ہم ان سب کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، رنگی سمجھتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ابا بنانا چاہے رکھ باری بنائے، ہم ان کو اپنے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن بنو امیہ میں اگر حضرت امیر معاویہ جیسے ہوں، ابو سفیان جیسے ہوں، عثمان غنی جیسے ہوں، تو پھر ان سب کی عزت و وقار کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ذرا پیار سے۔ جی شاہ صاحب، یہ جتنے شرارتی لوگ ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اہل سنت کا کھلے عام مذہب ہے۔ لیکن اس قبیلے پورے کو برا سمجھنا، ماں کا جیدی نسل گندی ہوئے وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ جس کو حقیقت کا پتہ ہے وہ کبھی ایسا جملہ، نبی پاک کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے جو بنو امیہ میں سے ہے، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ام حبیبہ، یہ بنو امیہ میں سے ہے۔ تو سارے بنو امیہ رگڑو گے، حضرت ام حبیبہ کو کیا کہو گے؟ عثمان غنی کو کیا کہو گے؟ حضرت ابو العاص بن ربیع کو کیا کہو؟ حضرت امیر معاویہ کو؟ حضرت ابو سفیان کو کدھر کہو گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ قبیلہ جس میں شرارتی لوگ ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جتنے اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے سر کے تاج۔ آپ بات سمجھے آپ سبھی حضرات، یہ مسلک ہے، یہ سٹیج ہے اعلیٰ حضرت والوں کا، اس بات سے یہ وضاحت ضروری ہے۔ اب یہ حضرت ابو العاص بن ربیع جو تھے، انہوں نے جب آقا کریم نے نکاح کیا نا تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی اس بیٹی کے ساتھ بڑا اچھا اس نے سلوک کرتے تھے۔ جب اعلان نبوت ہوا، توجہ ہے ادھر دیکھیے، پہلے دن آقا کریم نے جب گھر آ کے بتایا کہ میرے اوپر وحی آ گئی ہے، اسلام قبول کرو، سب سے پہلے کلمہ جس نے پڑھا تھا وہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اور آقا کریم جب گھر آئے تو اس کے بعد ظہر کا وقت تھا۔ ادھر ہوں سنے آ جاؤ، بہتے ہوئے گلہ باندھ کر کے میری سن لو۔ جب ظہر کی نماز نبی پاک نے گھر میں پڑھی تو سب سے پہلے نماز پتہ کس نے پڑھی تھی؟ پیچھے حضرت اما خدیجہ پاک نے پڑھی تھی۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خصوصیت ہے آپ کی۔ اور اگلی بات، اما خدیجہ نے جب کلمہ پڑھا تو اپنی بیٹیوں کو بلایا، بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا اماں ہنے پڑھنیاں۔ اما خدیجہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ یہی نبی کی شہزادیاں ہی تو تھیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں شہزادیاں، تو آپ کہیں گے چوتھی 1 سال بعد پیدا ہوئی، سیدہ فاطمہ 1 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ نبوت کا پہلا سال گزرنے کا اخیر میں تھا جب حضرت سیدہ پاک پیدا ہوئی ہیں۔ اے او صدقے جامع۔ اور یہ جو بیٹیاں، سیدہ زینب کی عمر اس وقت 10 سال تھی، ہاں، اور جو دوسری بیٹی تھی سیدہ رقیہ ان کی عمر اس وقت 7 سال تھی، اور جو حضرت سیدہ ام کلثوم ان کی عمر 6 سال تھی۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اما جی کے کہنے پر، آقا کریم کے کہنے پر اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو دوسرے دن بعد ظہر جس نے آ کر نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس ہستی کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کا نام مولا علی شیر خدا، کسی کو بھول میں نہ رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اما خدیجہ، یہ ہے نبی کی بیٹیاں جن کا یہ مقام اور رتبہ ہے۔ ان کا نکاح جب حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا نا تو وہ شروع سے ہی بڑا اصول پرست بندہ تھا، اور نبی پاک فرمایا کرتے تھے، آج میں نے ٹائم نہیں دیکھا کتنا ہوا ہے جی، اگے کتنے بجے پہنچنا جی آپ؟ 10 بجے، بس ٹھیک ہے، میں جلدی میں بات سمیٹ رہا ہوں، بس آج تو پھر وہ
بڑی بھی تفصیل بات ہوئی ہے ویسے، ٹھیک ہے، میرا ارادہ تو تھا کہ ایک ایک شہزادی پر تفصیل سے کلام کروں، لیکن وہ قرآن و حدیث سمجھانا وہ بات جڑی بنیاد ہوندی ہے نا وہ سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا عقیدہ فٹ ہو جائے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا، لیکن ان کے شوہر نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگے میں ابھی سوچ بچار میں ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ کہیں گے شاید یہ کھا نہ جائے، تو میں پہلے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ وقت چلتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ جنگ بدر والے دن تک یہ جو حضرت ابو الاس تھے انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ توجہ ہے نا؟ اب ہوا کیا؟ نکاح بھی برقرار تھا، چونکہ اس وقت تک ابھی احکام نہیں تھے کہ مسلمان اور کافر کا نکاح کا کیا حکم ہے، ابھی احکام نہیں تھے۔ نبی پاک نے بھی نکاح برقرار رکھا۔ پورے مکے کے کافروں نے کہا جتنے پیسے لینے ابو الاس لے لے اور نبی کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ انہوں نے آکھا تسی پورے مکے دیاں کڑیاں بھی مینوں دیو نا تے میں تہاڈیاں ساریاں کڑیاں لے کے نبی پاک کی بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کلمہ نہیں پڑھا لیکن اصول پرست ایسے تھے۔ جب جنگ بدر تھی تو کافر ان کو بھی لے کے آئے، ہر بندے کو وہاں سے اکسا کے لے کے آئے جنگ کے لیے، یہ بھی آ گئے، قیدی بن گئے۔ قیدی بنے تو فیصلہ یہ ہوا فدیہ دے کے چھوٹ جائیں۔ ان کے پاس فدیہ نہیں تھا۔ سیدہ زینب اس وقت بھی مکے میں تھی، انہیں کے پاس مکے میں تھی۔ ایک عورت نے بتایا نا کہ تیرے باپ جیت گئے جنگ، تو آپ نے الحمدللہ کہا اور ساتھ رونے لگ پڑی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میرے شوہر کا کیا بنا ہے؟ کہا پتہ یہ چلا وہ قیدی ہو گئے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ فدیہ دے کے چھڑوانا ہے۔ آپ نے گلے کا ہار اتارا جو حضرت اماں خدیجہ کا تھا اور رخصتی کے وقت نبی پاک نے اور اماں خدیجہ نے پہنایا تھا، یہ ہار اتارا اور اپنے تیور جس کا نام عمرو تھا اس کو دے کر بھیجا، جاؤ میرے باپ سے کہو کہ میں نے پناہ بھی دی ہے اور میں یہ ہار دے رہی ہوں، یہ فدیے میں میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک کے پاس جب وہ ہار آیا حضور نے دیکھا خدیجہ بھی یاد آ گئی، بیٹی بھی یاد آ گئی۔ نبی پاک رونے لگ پڑے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو قیدی ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کو عبداللہ بن جبیر انہوں نے ان کو قیدی بنایا تھا۔ کہہ رہے عبداللہ بن جبیر کا جو قیدی ہے اس کی طرف سے کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی نے یہ ہار بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں، اب میرے نبی کا منصف مزاجی دیکھو، اگر صحابہ آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کا ہار بھی واپس کر دوں اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دوں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حضور آپ ہیں مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا، وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ فرمایا حضور آپ مالک ہیں، آپ جو کریں۔ نبی پاک نے فرمایا چلو ایک شرط بھی لگا دیتے ہیں۔ کیا؟ فرمایا کہ ابو الاس جی، فرمایا یہ ہار لے لو، تمہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ میری بیٹی کو دینا اور میری بیٹی کو یہاں پہنچا دو۔ فرمایا جی میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ گئے وہاں سے نبی پاک کی اس بیٹی کو بھیج۔ یہ بھی ایک بڑی دردناک داستان ہے کہ وہ کیسے آئیں۔ راستے کے اندر حبار بن اسود نامی ایک کمینہ آیا، اس نے آپ کو نیزہ مارا، آپ حاملہ تھی اور آپ کا حمل وہاں ساکت ہو گیا تھا۔ یہ دردناک کہانیاں کون اس امت کو سنائے گا؟ نبی پاک کی بیٹیاں۔ اور جب یہ حضرت سیدہ زینب فوت ہوئی تھی تو نبی پاک نے فرمایا خیر بناتی اصیبت فیہ، آپ نے فرمایا لوگو یہ میری بیٹیوں میں سب سے اچھی بیٹی تھی اور اس نے میرے ساتھ بڑی مصیبتیں جھیلی ہوئی ہیں۔ شاب ابی طالب میں بھی ساتھ رہی تھی، اس وقت یہی تھی جو سب سے بڑی تھی، ساری بہنوں کو دلاسا یہ دیتی تھی، بلکہ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی یہاں رہتے کو پریشانی؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا، اب اس جملے کا بھی کوئی مول پاوے تو تھا، ساڑی قوم تو سو جاندی ہے، لوگ تو جھوٹا تے بول دے جے، سانو تسی مار چھڑیا جلے ستے رہندے ہو۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی بابا آپ کا چہرہ دیکھتی ہیں تو ہماری بھوک ہی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ نے یہ مقام و رتبہ ان کو عطا کیا۔ یہ حضرت ابو الاس بن ربیع رضی اللہ عنہ، آپ نے جب ان کو بھیج دیا، بھیجنے کے بعد آپ تجارت پر گئے، تجارت پر جانے کے بعد جو نفع ہوا اپنا سارا قرضہ اتارا، سارا کچھ واپس کیا اور مکے کے کافروں کو کہا ہاں بھائی میں تہاڈا کچھ لینا دینا تے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے آج کلمہ پڑھ لیا ہے اور محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ یہ جب مدینے میں آئے حضرت سیدہ زینب نے پھر پناہ دی اور نبی پاک نے قبول فرمایا۔ انہوں نے کہا حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی دوبارہ ان کے نکاح میں دے دی۔ نکاح جدید تھا یا قدیم تھا یہ دونوں روایتیں نبی پاک نے پھر عطا فرما دیا۔ یہ تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ رقیہ پاک حضرت عثمان غنی کے پاس، توجہ ہے جی حضرات آپ کی،
سیدہ رقیہ پاک سے آپ کی 2 اولادیں ہیں. کتنی؟ ایک کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے، اور بعضوں نے لکھا ہے علی، اور یہ لفظ علی والا نام زیادہ علماء نے قبول کیا ہے. اور دوسری تھی بیٹی جس کا نام تھا امامہ. آپ ادھر دیکھیں ذرا 1-2 منٹ کے لیے تھوڑا توجہ کر لیں. یہ حضرت امامہ پتہ کون ہے؟ جیسے امام حسن و حسین نواسے ہیں نا، ویسے ہی حضرت امامہ یہ بھی نبی کی نواسی ہیں. اور میں بخاری شریف کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں. نبی پاک جب سجدے میں جاتے تھے تو حسن و حسین اوپر بیٹھ جاتے تھے. حضرت امامہ وہ ہے، امام بخاری نے لکھا نبی پاک ان سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار مدینے میں، جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے امامہ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھتے، جب رکوع میں جاتے تو نیچے بٹھا دیتے، جب پھر کھڑے ہوتے نبی پاک اس بچی کو اٹھا کے پھر اپنے کندھوں پہ رکھ لیا کرتے. ایک ہے سجدے میں آنا، یہ حسنین کریمین کی شان ہے، اور پوری نماز میں کندھوں پہ رہنا یہ حضرت امامہ کی شان ہے. اور یہی وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب حضرت سیدہ خاتون جنت پردہ فرمانے لگی تو آپ نے مولا علی سے کہا تھا اے میرے سر کے تاج، میرے بعد اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو رشتہ میں آپ کو دے رہی ہوں. میں بتا دوں کہا کون سا؟ فرمایا میری بہن کی بیٹی. آواز کمزوروں والی یاد، میری بھانجی امامہ کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا. کیوں؟ فرمایا ایک تو میرے بچوں کا دھیان وہ رکھے گی، یعنی حسن و حسین. آپ کو پتا ہے جس دن نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا حسنین کریمین کی عمر کتنی تھی؟ 6.5 سے 7.25 سال عمر تھی، اور 6 ماہ کے بعد سیدہ پاک پردہ فرما گئی. یہ 6.5 7 سال کے یہ جنت کے پھول تھے. ان پھولوں کو پانی کس نے دیا؟ وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. انہوں نے ان کی کفالت فرمائی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کفالت میں رہیں ان کا بیان ہوتا ہے، تو جن کی کفالت میں حسنین رہے ہیں ان کا بیان بھی تو کرو نا. یہ ہے مسئلہ. حسنین کریمین کی کفالت حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی خالہ کی بیٹی تھی اور ساتھ میں اس وقت حضرت مولا علی کی بیوی بن گئی، یعنی ایک نسبت سے ماں بھی تھی. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں، تو یہ رشتہ بھی ہے اور کمال بھی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ حضرت رقیہ آگے آج توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ اللہ اکبر. آگے چلیں گے تو حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، توجہ ہے جی؟ اچھا یار میرا حافظہ خطا کھا رہا ہے، یہ بیٹی تو تھی حضرت سیدہ زینب کی، میرا حافظہ خطا کھا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی یہ تھوڑا سا اس کلپ کو تھوڑا سیٹ کر دینا، چونکہ جو حضرت علی تھے وہ بھی ان کے بیٹے تھے اور جو حضرت امامہ تھی وہ بھی ان کی بیٹی تھی. یہ میں حضرت رقیہ کا بیان کر گیا، چونکہ حضرت رقیہ تو بہت جلدی وفات پا گئی تھی نا جی، اور آپ سے ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور چھوٹی عمر میں 6 سال کی عمر تھی، چونچ مارا ایک مرغے نے تو آپ شہید ہو گئے تھے. تو یہ حضرت سیدہ زینب کی بیٹی تھی. اب سمجھے آپ حضرات؟ تو اس کو ذرا سیٹ کر دیجئے گا، نہ ہو تو بے شک اس حصے کو ختم کر دیجئے گا. یہ ہوگا تو کچھ نہیں، ہم نے وضاحت کر دی، لیکن بسا اوقات کئی فتنہ کھڑا کرتے ہیں نا، دیکھو جی او میں کیا کھلو تینوں ہونے سیٹ کر لیں تو ٹینشن نہ لائے. تیسری آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم جب حضرت رقیہ فوت ہوئی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی. جب یہ فوت ہوئی کب؟ بدر بار، ادھر سے بدر کی خوشخبری آ رہی تھی اور ادھر سے ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. اور جب مکے میں تھے نا تو حضرت رقیہ سے نکاح ہوا تھا، اور یہی تھی جنہوں نے ڈبل ہجرت فرمائی تھی حضرت عثمان کے ساتھ، پہلے حبشہ کی طرف، حبشہ سے مدینہ کی طرف. اور یہ جو حضرت سیدہ ام کلثوم ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک دن گئے تو دیکھا حضرت ام کلثوم آپ نا حضرت عثمان غنی کا سر دھو رہی تھی اور تیل لگا رہی تھی. تو آپ نے فرمایا بیٹا عثمان کے ساتھ اور حسن سلوک کرنا. کیوں؟ فرمایا حسن اخلاق میں میرے صحابہ میں سب سے زیادہ جو میرے مشابہ ہے وہ میرا عثمان غنی ہے. نبی پاک علیہ السلام یوں اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے. یہ مطلب دھیاں دے گھر بھی جانا چاہیے کہ انہوں نے دسنا چاہیے بھی اپنے شوہر دی عزت کر. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور چوتھی بیٹی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ جن کی نسل پاک کو اللہ نے وہ دوام بخشا، چونکہ فرمایا تھا ہر بندے کی
نسل اس کے بیٹے سے چلے گی، فرمایا میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ اور دیکھ لو میدان کرب و بلا میں سے حضرت امام حسین پاک کی نسل پاک میں سے بھی ایک ہی شہزادہ بچ کے آیا تھا، اور حضرت امام حسن پاک کی اولاد میں سے بھی ایک شہزادہ بچ کے آیا تھا۔ ہمارے یہاں جن نے سورالے بیلی نے ایک کوئی بیان کیتا ہے حضرت امام زین العابدین دا، حضرت امام حسن دے پتر دا ذکر نہیں کیتا۔ یہ ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ میدان کربلا سے جو مرد بچ کے آئے وہ دو تھے، ایک حسنی سید تھا اور ایک حسینی سید تھا۔ حسینی سید امام زین العابدین سے آگے چلے اور حسنی حسن مصنع سے چلے۔ یہی وجہ ہے کائنات میں حسنی بھی ہیں، کائنات میں حسینی بھی ہیں۔ یا غوث اعظم۔ حضرات بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اولاد پاک میں حضرت سیدہ کائنات ہیں، یہ سب سے افضل ہیں۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ آپ کی ٹوٹل اولاد پاک میں سب سے افضل یہ سیدہ پاک ہے، اور آپ کی جو اولاد کی ابتدا ہے وہ حضرت قاسم سے ہوئی تھی۔ بعضوں نے کہا حضرت زینب پہلے پیدا ہوئی، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ پہلے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہتے ہیں، اور اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا ابو القاسم اپنی کنیت میرے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ میری خصوصیت ہے۔ اور آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں، یہ فیضان حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے مقتۃ المدینہ کی چھپی ہوئی، اس میں حوالے بھی موجود ہیں۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نا حضرت خدیجہ کی گود میں، تو تھوڑی زندگی پائی، بہت تھوڑی، آپ فوت ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ پاک کی آنکھوں سے آنسو آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی، میری صحت بھی ٹھیک ہے اور میں پلا بھی سکتی ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، دل بڑا کرتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں، اتنی دیر تو زندہ رہتا جتنی دیر مائیں دودھ پلاتی ہیں، 2.5 سال میں بھی پلاتی۔ اے ہوں اگلی گل میں مٹھی جی بولنی ہے، ذرا دیکھیا میرے نبی کا کمال۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اے بھی گل نال ہے، یہ بات ساتھ ہے، اس لیے بڑے کمال کی بات ہے یہ۔ نبی پاک نے فرمایا اے خدیجہ یہ ہے اللہ کی رضا، جس کو میں نے بھی برداشت کرنا ہے تم نے بھی، اور اگر تو چاہے تو ابھی اس کی آوازیں سنے کہ میں زندہ کر دوں، اگر تو چاہے تو اس کی آوازیں سنے میں ابھی زندہ کر دوں۔ حضرت اماں خدیجہ پاک، ابھی دیکھ لو اعلان نبوت نہیں ہوا، حضرت خدیجہ کا کمال دیکھو اور یقین دیکھو حضور پر کتنا ہے۔ فوراً اپنے ہاتھ پکڑے چومے، کہنے لگی حضور جے تسی راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اگر تو چاہے تو ابھی اس کی آوازیں سن لے گی، میں ہم کو ابھی زندہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں حضور میں راضی ہوں، لیکن ماں تھی تو آپ نے اظہار فرمایا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں، ابھی تو بہت کلام رہتا ہے سیدہ پاک پر، تو آپ 2 دن کانفرنس کریں تو تب بھی حق نہیں ادا ہوگا۔ احادیث کے اندر چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک بات سن لیجئے، فرمایا یہ جو سیدہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے میرے جگر کا؟ اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ جگر کا ٹکڑا کہا کیوں، اس کا پس منظر کیا تھا یہ پتا ہے؟ اے گل جڑی پوری سنیا کرو۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے نا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ایک اور، یہ بخاری شریف میں ہے، یہ صحاح میں ہے، گپ نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ یہ چونکہ اہل علم جب بیان کرے نا تو ان کو چاہیے کہ ہر پہلو کو بیان کرے تاکہ لوگوں پر حقیقت واضح ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کئی رافضی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فلاں کی پناہ لی، فلاں کی پناہ لی ہیں، اور جیسے وہ ایک یاسین رافضی ہے، خدا اس کو برباد کرے، کیسے بک بک کر رہا ہے صحابہ کے خلاف ہیں، کہہ رہا ہے یہ بات تو اچھی نہیں تھی۔ اور میں نے کہا جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہوتا، تو جاہل ہے، تو رافضی ہے، تو اپنے پیو دا نہیں پتا، تو بک بک کیوں کرنا؟ حضرت فاروق اعظم تھے، حضرت فاروق اعظم نے اگر غلطیاں کرنی تھی تو نبی پاک نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا؟ مانگا ہی کیوں تھا؟ مانگا ہی اس لیے تھا کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر، تو عمر اسلام کو عزت عطا کرنے آیا، اسلام کو بدنام کرنے نہیں آیا۔ او سدی بھائی کون بول لو مولویو،
حیا کرو تھوڑا جہا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آپ آئے اس لیے تھے تاکہ اسلام کو آپ نے فرمایا شیطان عمر کو جب دیکھتا ہے تو راستے بدل جاتا ہے. آج بھی شیطان دی عمر نہ لی بن سکتی. حضرت عمر کا یہ کمال ہے. اور تم حضرت عمر میں سے عیب نکال رہے ہو. حالانکہ کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, لیکن لوگ اس کو گستاخیاں بنا کے پیش کرتے ہیں. عجیب بخاری میں ہے انہوں نے عمرو بن عاص اور جناب پتہ نہیں کون کون ان کو پناہ دی اور پناہ لی. تو یہ غلطی ہے چپ چپ بتقاضۂ بشریت پر ایسی باتیں کرنا یہ رافضیوں کا کام ہے. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ادھر آنا. اسی بخاری میں کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ کا نکاح کر دیا تھا مولا علی شیر خدا کے ساتھ, تو حضرت علی نے پھر جب نکاح کا ارادہ کیا, اور آپ کو پتا کس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا؟ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا. حضرت سیدہ پاک نے نبی پاک کو بتایا, نبی پاک نے خطبہ دیا, فرمایا جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, کیونکہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ تب فرمایا تھا. پورا پس منظر کرنا بیان. تو کیا آپ حضرت علی پر زبان اٹھاؤ گے؟ یہ حدیث پڑھ کے حضرت علی پر زبان کھولنا یہ خارجیت ہے, اور اس پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں. اور حضرت عمر والی بات اٹھا کے حضرت عمر پر بات کرنا وہ رافضیت ہے. ہم رافضیت پر بھی لعنت بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عمر بھی شان والا ہے, علی بھی شان والا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. وہ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ تو یہ باتیں بتقاضۂ بشریت بہت ساری ہوتی ہیں, پر تینوں حضرت عمر دیا نظر آئیں ادھر بھی آنا. اور یہی بات ہے, تو رافضی ہے, ہم سنی ہیں, اور ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. ہم تو حقیقت کو جانتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دے. کیوں؟ فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا پس منظر یہ تھا کہ مولا علی کو فرمایا دوسرا نکاح نہیں کرنا تم نے. مسئلہ یہ تھا. تو اب یہ بات لے کر کوئی حضرت مولا علی کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائے وہ تو ویسے ہی بے ایمان ہو جائے گا. تو میں کہا یہ جو حضرت عمر کے پیچھے لگے وہ بھی بے ایمان ہے, کیونکہ یہ جلیل القدر صحابہ ہیں, یہ جنت کے بادشاہ ہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ پہلے سے ہی پسندیدہ شخصیات ہیں. ان پر اعتراض کمینہ بندہ کر سکتا ہے, صحیح بندہ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ کائنات کے خاص غلاموں اور خادموں میں رکھے اور ان کے گھرانے سے محبت کرنے والا رکھے.